السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے کہ یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 105، 106 اور 107 اس کا مطالعہ کریں گے۔ امید ہے آپ لوگ اس بات کو سمجھ پائیں گے اور اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے، اور اکثر لوگ جو خدا کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح کی شرک بھی کر جاتے ہیں۔ سو کیا ہوا؟ پھر بھی اس بات سے مطمئن بیٹھے ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب کی کوئی ایسی آفت آ پڑے جو ان کو گھیر لے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو پہلے سے خبر بھی نہ ہو۔ قدرت کی بہت سی نشانیاں، اللہ کے ایک ہونے کی بہت سی گواہیاں دن رات ان کے سامنے ہیں، پھر بھی اکثر لوگ نہایت بے پرواہی اور اپنی کم عقلی کی وجہ سے ان میں کبھی غور اور فکر نہیں کرتے۔ کیا اتنا بڑا آسمان اور اس قدر پھیلی ہوئی زمین، کیا یہ روشن ستارے، یہ گردش والا سورج، چاند، یہ پیڑ اور یہ پہاڑ اور یہ کھیتیاں اور یہ سبزیاں، یہ طوفان بھرے سمندر اور یہ زور سے چلنے والی ہوائیں، وبھن قسم کے رنگ کے میوے، یہ الگ الگ اناج اور قدرت کی بے شمار نشانیاں ایک عقل مند کو اس قدر بھی کام نہیں آ سکتی کہ وہ ان سے اپنے خدا کی جو ایک ہے، جو بے نیاز ہے، جو تنہا ہے، جو واحد ہے، جو لا شریک ہے، اور جو قادر و قیوم ہے، جو باقی ہے اور کافی ہے، اس کی ذات کو پہچان لے اور اس کے ناموں اور صفاتوں کے قائل ہو جائے۔ بلکہ ان میں سے اکثریت کی ذہنیت تو یہاں تک بگڑ چکی ہے کہ خدا پر ایمان ہے پھر بھی شرک سے نہیں ہٹ رہے۔ آسمان و زمین، پہاڑ اور درخت، انسان اور جنات کا خالق، پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے سوا دوسروں کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ مشرک لوگ حج کو جاتے ہیں، احرام باندھ کر لبیک پکارتے ہیں اور خدایا تیرے سوا کوئی شریک نہیں، جو بھی شریک ہے ان کا خود کا مالک بھی تو ہے اور ان کی ملکیت کا مالک بھی تو ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب وہ اتنا کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں خدایا تیرا کوئی شریک نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بس بس، یعنی اب آگے کچھ نہ کہو، واستو میں شرک بڑا بھاری ظلم ہے اور خدا کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کی جائے۔ صحیحین میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ تیرا خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، حالانکہ اسی اکیلے نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اس آیت کے تحت میں منافق بھی داخل ہے۔ ان میں عمل اخلاص سے خالی ہوتے ہیں، بلکہ وہ ریاکار ہوتے ہیں، اور ریاکاری دکھاوا بھی شرک ہے۔ قرآن کا فرمان ہے، منافق لوگ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ خدا کی طرف سے خود دھوکے میں ہے۔ یہ نماز کو سستی اور کاہلی سے ادا کرتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانا مقصد ہوتا ہے، اللہ کا ذکر نام کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ بعض شرک بہت ہلکا اور چھپا ہوتا ہے، خود کرنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک بیمار کے پاس گئے، اس کے بازو پر ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھ کر آپ نے اسے توڑ دیا اور یہ آیت پڑھی کہ ایمان والے ہوتے ہوئے بھی مشرک ہو جاتے ہو۔ یہ دھاگا کسی جادو ٹونے کی شکل سے تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدا کے سوا کسی دوسرے نام کی جس نے قسم کھائی وہ مشرک ہو گیا۔ ملاحظہ ہو ترمذی شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھاڑ پھونک، ڈورے دھاگے، جھوٹے تعویذ شرک ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو توکل کے ذریعے سب سختیوں سے دور کر۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں عیسیٰ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ عبداللہ بن حکیم بیمار پڑے، ہم ان کا حال پوچھنے کے لیے گئے، ان سے کہا گیا کہ آپ کوئی دورا دھاگا لٹکا لیں، تو آپ نے فرمایا میں دورا دھاگا لٹکاؤں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جو چیز لٹکائے وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مسند میں ہے کہ جو شخص کوئی دورا اور دھاگا لٹکائے اس نے شرک کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص کوئی ایسی چیز لٹکائے
اللہ اس کا کام پورا نہ کرے، اور جو شخص اسے لٹکائے اللہ اسے لٹکا ہوا ہی رکھے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام شریکوں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہوں، جو شخص اپنے کسی کام میں میرا کوئی شریک ٹھہرائے اور اسے میں اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ جتنی بھی باتیں آپ لوگوں نے سنی یہ سب ابن کثیر کی تفسیر ہیں، اور مختصر سا وقت ہوتا ہے اس لیے مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹے سے چھوٹے شرک سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جزا اور جنت عطا فرمائے۔